بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ایک طرف اس وقت پاکستان کی معیشت کے حالات جو ہیں وہ کافی برے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک تاریکی سی ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر چھا رہی ہے، اور آج اس کا ایک اظہار جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 3% جو ہے وہ شرح سود بڑھا دی گئی ہے، 20% تک یہ شرح سود اب چلی گئی ہے، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اب معیشت اور زیادہ سلو ہوگی۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود کا بڑھانا جو تھا وہ ضروری تھا۔ اس پہلے بھی اسی طرح سے بڑھانے کے بارے میں ہوتا رہا، اور تمام جو شرح سود کی پہلے بھی جو مانیٹری پالیسی تھی وہ تبدیل کی جاتی رہی، لیکن اس سے مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ آج پاکستان کے اندر ریکارڈ مہنگائی ہے، 35% سے اوپر اس وقت مہنگائی جو ہے وہ جا چکی ہے، افراط زر بڑھ چکی ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ لٹرلی وہ بلبلا اٹھے ہیں۔ آج ہی جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے اندر مزید تقریباً 4 روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ابھی پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کمی کی گئی، لیکن اس کو بھی ایک اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مطابق جو ہے مترادف جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو پاکستان کی معیشت ہے جو کہ انتہائی بحران کا شکار ہے، گو کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے آئے ہیں اور $1 ارب تقریباً پاکستان نے ریسیو کیے ہیں۔ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ چیزیں پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں، اور تمام لوگوں کو کہا ہے کہ مدد بھی کریں، تمام ممالک کو کہا ہے کہ مدد کریں، لیکن اس کے باوجود یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرح سے قابو میں آئے گی؟ کیا معاملات ہوں گے؟ کیا پاکستان دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے؟ یہ وہ ساری ریومرز ہیں جو کہ آج دن بھر جو ہے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے اوپر چھائی رہی ہیں، اور خبریں اس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہیں، سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب افواہیں ہیں، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی افواہیں قطعی طور پر درست نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ خبریں جو ہے وہ چل چکی ہیں۔ پاکستان کو جو IMF ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہونا بہت ضروری ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ڈیل جلد سے جلد ہو جانی چاہیے، اور وزیر خزانہ فرماتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں یہ ہو جائے گی، لیکن یہ ڈیل سے پہلے جو 4 شرائط انہوں نے عائد کی ہیں، اور دلچسپ بات یہ کہ پاکستان ہر وقت ہر لمحے جاتا ہے ان کے پاس، اور جب بھی مذاکرات شروع ہوتے ہیں نئی شرائط جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ عائد کر دی جاتی ہیں۔ کہ بجلی کی قیمت کا تھا یہ تو ہو گیا، اسی طرح سے اسٹاف لیول معاہدے کی جو شرح سود کا معاملہ تھا وہ بھی آج طے کر دیا گیا۔ IMF ایکسچینج ریٹ کو افغان بارڈر ریٹ سے منسلک کرنے کا مطالبہ بھی ہے، اور یہ کافی حیران کن مطالبہ ہے۔ اسی طرح سے بیرونی فائنینسنگ پر بھی IMF کی تحریری یقین دہانی جو ہے وہ مطالبہ تحریری طور پر وہ مانگ کر رہا ہے کہ بیرونی جو فائنینسنگ ہے آپ کی اس کے اوپر آپ ہمیں لکھ کر دیں۔ تو اب صورتحال کہاں جائے گی؟ ایسی صورت میں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، کل سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے جس کو کہ حکومت کہتی ہے کہ یہ تقریباً 4-3 کا ڈیسیژن ہے، انہوں نے بینچ کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے، اور وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آج جو ہے وہ اپنی مشاورت کا آغاز کر چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے وزارت داخلہ کو، وزارت خزانہ کو خط لکھیں گے، وزارت خزانہ کو پیسے دینے ہیں، وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے، وزارت داخلہ ان کو نفری دے گی کہ نہیں دے گی، عدلیہ ان کی معاونت کرے گی جو کہ پہلے انکار کر چکی ہے، اور فوج بھی کیا معاونت کرے گی جو کہ مدد کرنے کو انکار کر چکی ہے۔ انتخابات 90 دن میں ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے؟ اور پاکستان کی مجموعی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے، اور یہ عدالتی بحران بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ خود بینچ تقسیم ہے اور عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ہے، یہ کہاں پاکستان کو لے جائے گا؟ آج اسی نقطے پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے معروف قانون دان اور ماہر آئین ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ تنازع ختم نہیں ہوتا، دوسرا تنازع شروع ہوتا ہے، الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اس کے اوپر بھی اب آپ نے کل دیکھ لیا کہ فیصلہ آ چکا ہے، لیکن پہلے بینچ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور یعنی کہ 7 کا بینچ ہے، جبکہ جو اپوزیشن ہے یعنی تحریک انصاف وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ 3-2 کا فیصلہ ہے۔ تو آپ کو کل ہم سن رہے تھے، آپ تو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 3-2 کا ہی فیصلہ ہے۔ آسمہ مجھے ایک بتاؤ، کوئی ایک آدمی بھی اس کورٹ روم میں 2-3 دن جو چلتا رہا ہے کیس، کوئی ایک آدمی بھی اس کورٹ روم میں سے نکلا ہے جس نے کہا کہ وہاں 7 جج بیٹھے ہوئے تھے؟
کوئی آپ کو ایک بھی ملا ہے؟ کوئی رپورٹر ملا ہے؟ کوئی کیمرہ مین ملا ہے؟ کوئی صحافی ملا ہے جس نے باہر نکل کے کہا ہو کہ 7 جج بیٹھے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے وہاں 5 بیٹھے ہوئے تھے جج، کوئی 7 جج نہیں تھے. یہ روحیں ان کی نہیں بیٹھی ہوئی تھی باہر سے. اب یہ 5 جج کا بینچ جو اقلیتی فیصلہ ہے وہ بھی فٹ نوٹ میں تسلیم کرتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ بینچ واز ریکانسٹیٹیوٹڈ 9 سے یہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا. اب وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو ایک نیا بینچ ہے، اس نے وہ بحث سنی. اچھا جب فیصلہ لکھایا، یہ دونوں جو جنہوں نے اختلاف کیا اس سے فیصلے سے، دونوں جج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چیف جسٹس نے وہاں اناؤنس کیا، پہلا سینٹنس ہی پڑھا کہ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2، اور ان دونوں کے نام آگے دیے جو 2 تھے. our decision is this. جی اب وہاں آبجیکٹ نہیں کیا کہ 7 تھے بھائی چیف صاحب، بندے تو 7 تھے. اب 7 کس طرح کام کیے جا سکتے کہ آپ اٹھ کے چلے گئے. اگر اس کو آپ اصول بنا لیں تو پھر تو پراکسی ججمنٹس ہو سکا کریں گی سپریم کورٹ میں کہ میں ایک اپنے فاضل جج دوست کو کہوں گا میں بینچ پہ نہیں ہوں، میں اس وقت نکل آیا ہوں، بینچ کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، پر میرا ووٹ ادھر ڈال دینا بے شک، اگر تمہیں ضرورت ہو، اکثریت نہ ہوتی رہے تو ہم دونوں کا ووٹ ادھر ڈال دینا. بھئی آپ کا کہاں سے ووٹ ہے اس میں؟ یہ کوئی پراکسی تو سر یہ پاناما میں ہو چکا ہے نا. یہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پاناما کے کیس میں یہ آلریڈی ہوا ہے. پاناما کے کیس میں بالکل یہ نہیں ہوا، ہرگز یہ نہیں ہوا. اور پاناما کے کیس کو سب سے زیادہ جو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی عجب بات ہے. وہ پاناما سے چلے اور اقامہ نکل آیا، اقامہ میں آ رکے. اقامہ ہی تو جرم تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اقامہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں؟ یہ کمپنی کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے یو اے ای والوں کو یا سعودیہ والوں کو. یہ کبھی برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیوائیڈڈ لائلٹیز اس طرح. اب یہ اسی طرح کی ایک بڑی چیز کر رہے ہیں کہ 2 جج جو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جو چھوڑ گئے، جنہوں نے بحث سنی نہیں ہے، 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کو 7 بنا رہے ہیں. یہ 5 کو 7 کس طرح بنا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ سے نکلتے ہی انہوں نے کہہ دیا یہ 7 ممبر بینچ ہے. اچھا. اور وہ لکھا بھی فٹ نوٹ میں کچھ اس طرح کوشش کی گئی کہ 7 ممبر کا ابہام بن جائے. ایسے ہی اب نکلتے ہی جو کہہ رہے ہیں وہ تو بہت لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ جس طرح وہ جو حملہ آور تھا وزیر آباد میں، وہ ایک دم 20 منٹ میں طوطے کی طرح بول رہا تھا. اب یہ چیزیں خدا کے واسطے پاکستان پہ نہ کریں. 5 جج ہوتے ہیں، اس میں 2 اور 3 کے ڈویژن ہو گئی. بالکل چوہے صاحب یہ بات درست ہے آپ کی، یہ بات درست ہے. لیکن سر بینچ کے اوپر بھی تو اعتراض آ رہا ہے کہ من پسند، یعنی ایک اعتراض جج صاحب پہ، چیف جسٹس صاحب پہ آ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے وہ جج جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور بینچ کے اوپر بار اعتراض کر رہی ہے. پھر خود بینچ ڈیوائیڈڈ ہے، پھر خود عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے، تو وہاں پہ بھی تو ایک سوال اٹھ رہا ہے. بار کی میں بعد میں بات کرتا ہوں، ضرور کروں گا. بار کی بعد میں آئیں گے. پہلے ججز کا دیکھ لیں اور سرکاری جو افسران ہیں ان کا ذرا دیکھ لیں، لا منسٹر اور اٹارنی جنرل صاحب جیسے. جی اب اگر یہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل پرائم منسٹر کو بھی بابر کرا دیتے ہیں کہ اس فیصلے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے، 4 ججز کا ہمارے حق میں ہے، 3 ججز کا ہمارے خلاف ہے، اور وہ 4 ججز جو اس کے ممبر نہیں تھے ان کے بات آپ مانیں اور اس کو سمجھیں کہ انہوں نے پوری ریلیف گرانٹ کر دیا ہے اور یہ وہ اور ہمیں گرانٹ کی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر یہ کرے گا کہ he will not obey the order of the court, he will direct his departments not to obey. جو نہیں کہتا میں مانتا ہی نہیں ہوں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. تو سپریم کورٹ نے لاسٹ پرائم منسٹر جس نے حکم نہیں مانا تھا پرائم منسٹر کا، وہ سیدھا ڈسکوالیفائی ہوا تھا اور اس کو سزا قید کی بھی ہو گئی تھی، go till the rising of the court, and was disqualified. یوسف رضا گیلانی for 5 years. جی اور یہ جائے گا شہباز شریف بھی اسی طرح. یہ کل فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی. بالکل آپ کی بات درست ہے. کل فواد چودھری صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا، مگر یہاں تو امپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن نے کرنی ہے سر، اور الیکشن کمیشن تو اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے. نہیں الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی. اچھا
الیکشن کمیشن نہیں کرنی کمپلائنس اس شخص نے، وہ شخص جو ہوتا ہے گوشت پوچھ کا بندہ، ہر اس شخص نے کرنی ہے جس سے کوئی ڈیوٹی مانگنی ہے چیف الیکشن کمشنر نے. چیف الیکشن کمشنر نے اگر کہنا ہے انٹیریئر منسٹر کو رینجر ادھر ادھر کرو، انٹیریئر منسٹر از باؤنڈ ٹو اوبے دی چیف الیکشن کمشنر. اور اگر سر فوج کہتی ہے کہ اگر فوج کہتی ہے، جیسے پہلے فوج کہہ چکی ہے ہمارے اہلکار بزی ہیں مردم شماری میں بھی اور وارنٹ ٹیرر میں بھی ہم نہیں دے سکتے، عدلیہ کہہ چکی ہے ہم اپنے افسران نہیں دے سکتے، تو پھر اب دوبارہ بھی ایسی سچویشن بھی تو آ سکتی ہے. آرڈر آنے سے پہلے اب ججمنٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی، اب نہیں کوئی اس سے گریز کر سکتا. وہ پہلے انہوں نے سجیسٹ کیا بینچ کو کہ جی ہمارے لیے دشواری ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. بینچ نے کورٹ نے اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دے دیا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ پاکستان کا ہے. سر یہ بھی فیصلہ آیا ہے کہ اگر 90 دن سے آگے کرنے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی مشاورت کریں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن آگے لے جا سکتا ہے، تو کتنے دن لے جا سکتا ہے، جو کہ پیرا 14 میں لکھا گیا؟ 4 دن، 5 دن، 10 دن. وہ 52 کا اگر ڈیز اگر فٹ ان ہو جائے اس کو بھی ریڈیوس کر سکتے ہیں. جو الیکشن کیمپین کے دن ہیں کچھ 4 ہفتے، ان میں سے 6 دن کاٹ لیں، 4 دن کاٹ لیں. یہ تو دی آئین کانسٹیٹیوشن ہیز ٹو پریویل. Everybody has taken an oath to the constitution. جیسا اب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آئیے، ان کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ مطلب وہ سینئر موسٹ جج ہیں، ان کو کیسز میں بینچز میں نہیں بیٹھے. یہ جی اکثر آپ دیکھ لیں جتنے لارجر بینچز بنے، اگر چیف جسٹس ہیڈ کر رہے ہیں تو سینئر پیونی جج نہیں کر رہا، نہیں تو سینئر پیونی جج ہیڈ کر رہا ہے تو چیف جسٹس نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ ایک پریکٹس رہی ہے. اور فل کورٹ کے سر آئین کی انٹرپریٹیشن میں بہتر ہو کہ اگر سینئر لوگ آ جائیں، آئین کی تشریح کا معاملہ ہے تو اچھا ہوتا کہ اگر وہ بھی آ جاتے. میں سر ہاں جی یہ آپ کا آدرش ہے نا، یہ قانون تو نہیں ہے، آئین تو نہیں ہے. قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ بینچ جو بنائے. اور یہ اس پہ 2 جج صاحبان، مجھے ڈر ہے، خوف ہے ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل کر دے گا جو بینچ میں موجود نہیں تھے اور اس میں گنتی کرانا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ریورس کرانا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی ان کے خلاف اور منصور علی شاہ صاحب کو بھی اس میں اگر انہوں نے ڈال دیا، اور مندو کھیل صاحب کو بھی، تو 4 ججز ہیں، 4 تو بڑے اچھے جج ہیں، 3 کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. پر یہ ان کے خلاف ان کو یہ چاہیے یہ ڈسوسیٹ کریں. تو وہ جو سر وہ مظاہر علی اکبر صاحب کے خلاف بھی ایک گیا ہوا ہے ریفرنس، مظاہر علی اکبر صاحب کے خلاف. ہاں نہیں پڑھا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان کا بالکل فیصلہ ہونا چاہیے. وہ ریفرنس بالکل اس کا جو ریفرنس آ گیا ہے، اگر کوئی ان کے خلاف بھی آ گیا تو میں کیا کہوں گا کہ اس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور ان پہ چارج یہ لگ جائے گا کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو جو عددی طور پہ فیصلہ ویلڈ فیصلہ تھا، ایفیکٹو فیصلہ تھا، اس کو انیفیکٹو کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس میں شمار کرایا گنتی میں، جو بینچ میں بٹھایا دکھایا بیٹھا جبکہ آپ بینچ کے ممبرز نہیں تھے. تو ایسا انفلوئنسنگ اے بینچ اور اے ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ. سو اس سے ذرا گریز کرنا چاہیے. اگر 90 دن سے زیادہ یہ کیئر ٹیکرز بیٹھے رہیں تو کس مینڈیٹ کے تحت بیٹھیں گے؟ اگر یہ کیئر ٹیکرز جو کہ نامزد ہیں، جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں، تو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی 90 دن کے بعد ساری ایڈمنسٹریشن، ساری گورننس بالکل درست بات ہے سر، زیرو ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. اسی طرح سے 63A کی جو تشریح ہے سر، اس سے بھی تو ابہام نے اور مزید جنم لیا، بلکہ بحران نے جنم لیا. وہ جو آپ اس سے بھی سہمت ہیں؟ وہ جو جی دیکھیں جی، وہ سب کو ان ڈیو کورس آف لا ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے. تو لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے اسی طرح کا، مطلب اثاثے چھپانے اور باقی جو ہے، ان کے اوپر بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے نہیں؟ ہاں بالکل لٹک رہی ہے، بڑی اسٹرانگلی لٹک رہی ہے. پر ایک اس میں کہوں گا میں، ایک آپ کی اجازت ہے کہہ دوں گا، جو ہے نا ٹیرین وائٹ کا کیس، اس کو آپ سیریسلی خدا کے واسطے نہ لیں. اگر آپ بھلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں اور توشہ خانہ پہ بھلے کر دیں، اور ایسٹس پہ جس پہ کر دیں، اس پہ اگر آپ نے کیا نا، آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، یہ بھی پیش دوں، اگر کیا تو اس الیکشن میں جو آنی ہے جنرل الیکشن، اس میں کم از کم 30%
कैंडिडेट्स पे मुखालिफ कैंडिडेट्स ने एक फर्दी कैंडिडेट खड़ा करके भी अपना उस पे इल्ज़ाम मुखालिफ कैंडिडेट पे लगाया होगा इसी किस्म का, और उस पे कोई बच्चे को नामजद कर देंगे, किसी खातून को नामजद कर देंगे, जिनको लिंच मॉब्स जो हमारी हैं वो उसको घर से निकालेंगे, उस बच्ची 8 साल के ये तो नाजायज़ है, उसको कुएं में फेंकेंगे, ऊपर से ईंटें मारेंगे। हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि किसी को हम पिन पॉइंट करके और ममनू फंडिंग सर, लेकिन होगा जी, होगा आपको लगता है ममनू फंडिंग सर उसके ऊपर? इसलिए हाँ नहीं, उसमें जो भी है उसका बिल्कुल फैसला होना चाहिए। वो ममनू फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, जो भी है उनका होना चाहिए। अगर डिस्क्वालीफाई होना है तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं कब ये कहता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ जो है केस इन हैंड है इस वक्त, जो इमीडिएटली इस वक्त दरकार है कि द कोऑपरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट एंड ऑफ ऑल अदर institutions including their heads, all is required at this moment, वरना the consequences will be disastrous। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में void हो गया, खला हो गई, गवर्नमेंट ही कोई ना हो, गवर्नेंस ही कोई ना हो, तो void को फुल करने के लिए कोई और ही आता है। आपको लगता है ऐसा होगा? अगर आप इस तरह जाएंगे कि आप एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जहां आप केयर टेकर्स बैठे हैं, केयर टेकर्स को एक म्याद के बाद तो नहीं रख सकते आप, वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आना है, और आइन इसके लिए बड़ा तकाजा कहता है नॉट मोर देन, नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज कहता है। फिर आइन कहता है कि ये गवर्नमेंट भी बनेगी और पार्लियामेंट विल बी कॉल्ड ऑन द 21st डे। अब अगर ये 21st डे भी ना हो और 90 डेज भी गुजर जाए तो क्या आपका ख्याल है मोहसिन नकवी किस मैंडेट के तहत बैठेगा? बिल्कुल। या आजम खान विल वॉक आउट, आई एम श्योर, इज द सीनियर सिविल सर्वेंट, ही विल वॉक आउट। मैं अब इसमें नहीं बैठ सकता, मेरा मैंडेट 90 दिन जमा 21 दिन 111 दिन था, वो खत्म हो गया, गवर्नमेंट नहीं आई, मैं युदर्प नहीं कर सकता, गासिब के तौर पे नहीं बैठ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर तबसरा निगारों के साथ कुछ तबसरा होगा, हमारे साथ रहिएगा।